بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مروہ بن مقتل ایک سید حسنی قاہرہ میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت نے سلائی بروا دی تھی، جس کے صدمے سے دماغ پک گیا اور پھول گیا اور بدبو دے اٹھا تھا اور آنکھیں بہہ گئیں اور بیچارے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک عرصے بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا اور روزہ اطہر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زار بیان کیا، اور جب وہ سوئے تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر پھیرا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ منورہ میں اس بات کا شہرہ ہو گیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آنکھوں کو درست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہی نہیں۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھے تھے اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا، تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نادم ہوا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا کہ یہ خود کھا رہے ہیں، مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا کہ جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا اور اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک اس نے کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔ عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربہ کار طبیب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ کئی سال تک وہ عرب میں رہا، کوئی شخص اس کے پاس علاج کے لیے نہیں آیا اور نہ اس سے علاج کروایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی اور کہا کہ اس غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی ہے بجا لائے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ جب ان پر بھوک غالب نہیں ہوتی نہیں کھاتے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس پر حکیم نے کہا کہ تندرستی کا سبب یہی ہے۔ پھر اس نے سلام کیا اور چلا گیا۔